بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر ہمارا جو درس بچوں کی تعلیم کے سلسلے سے تھا، اب یہاں پر اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر جن پر نماز واجب ہی نہیں ہے تو کچھ صورتوں میں ان پر نماز واجب ہوتا ہے۔ میں پہلے اس کی توضیح دے دوں۔ وجوب نماز کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک پاگل انسان ٹھیک ہوا، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس پر کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ایک یہ مسئلہ ہے، اس پر نماز واجب ہے یا نہیں ہے، اس پر قضا ہے یا نہیں ہے۔ ایک بے ہوش آدمی ٹھیک ہو گیا، ہوش میں اس کا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حیض والی عورت پاک ہو گئی، اس کا اب ان کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، والمجنون ان بریا لا قضا علیہ۔ اگر پاگل آدمی، جسے آپ مثلاً اگر یہ پاگل آدمی جب ٹھیک ہو جاتا ہے اور بے ہوش آدمی مثلاً ہوش میں آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ قضا ہے نہ مثلاً کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے۔ پاگل ٹھیک ہو گیا، جو اس کی چھٹی ہوئی نمازیں لیکن اس کی مثلاً جو گزر گئی، پاگل آدمی تھا، جانتا نہیں تھا، تو مثلاً اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اور نہ بے ہوش والا آدمی پر۔ کل مجنون اسی طرح ہی ہے، والاغماء کل مجنون، اور بے ہوش والا آدمی بھی پاگل کی طرح ہی ہے۔ جب پاگل کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، قضا بھی نہیں اس کے اوپر، تو بے ہوش والا آدمی پر بھی نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہو گیا۔ بخلاف السکر، یعنی نشہ کرنے والے کا یہ ان کے خلاف ہے۔ نشہ کر کے کوئی انسان بے ہوشی میں آ جاتا ہے، مثلا ڈرگس وغیرہ یہ چیزیں لے کر، شیشہ ویشہ، یہ تھینر وینر کے وغیرہ، مثلا انسان اپنے آپ کو نشے میں ڈال دیتا ہے، بے ہوش ہو جائے گا، مثلا اپنے اس میں نہیں ہے، حد میں ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں بخلاف السکر، نشے والے آدمی کا جو مسئلہ ہے اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ فرماتے فإنه يجب عليه القضاء والحد، اگر نشہ کر کے یہ انسان گر جائے گا، بے ہوشی کی حالت میں، اپنے حالت میں نہیں ہے، تو اس پر حد بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ حد یعنی اس کے اوپر جو بھی پروردگار عالم کی طرف سے جو بھی اس کے اوپر مثلا سزا ہوگی، وہ سزا اس کو ملے گی، اور اس کو قضا بھی بجا لانا ہے، جو بھی نماز ہے اس کے نشے کی حالت میں چھوڑ دی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربوا الصلاة الا وانتم سکارا۔ مثلا اب نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں مثلا نماز اگر کوئی نشہ کر کے تو اس کے اوپر قضا بھی اور حد بھی ہے۔ پھر یہی مسئلہ ہے، دیکھیں، فالمجنون اذا بریا والمغمى علیہ اذا فاق والحائض اذا طہرت وبقی من الوقت مقدار الصلاة الحاضرہ یعنی قبل طلوع الشمس مقدار رکعتین۔ اب فرماتے ہیں پاگل اگر ٹھیک ہو جائے، بے ہوش مثلا ہوش میں آئے، اور تیسرا مسئلہ میں نے بتایا تھا حیض والی عورت یا حیض سے پاک ہو جائے، پھر فرماتے ہیں اور نماز کا وقت بھی ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، ابھی پاگل ہو میں ٹھیک ہو گیا، میں مثلا صبح کی نماز سے پہلے میں پاگل تھا، نماز صبح کا آخری وقت ہوتے مثلا طلوع الشمس ہوتے نزدیک میں مثلا 2 رکعت کی مقدار تھی، میں ٹھیک ہو گیا، تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے؟ اذا فاق ولا طہرت بقی من الوقت مقدار الصلاة الحاضرہ یعنی قبل طلوع الشمس سے پہلے مقدار رکعتین وجبت صلاة الصبح۔ مثلا 2 رکعت کا وقت ہے، ابھی نماز طلوع الشمس سے پہلے میں ٹھیک ہو گیا پاگل سے، اور میں مثلا بے ہوش تھا، نماز طلوع الشمس سے پہلے میں مثلا ہوش میں آ گیا، یا ایک حائضہ عورت جس کو لڑکی کو مینسس ہوتا ہے، اس کی مینسس بند ہو گئی طلوع الشمس سے پہلے، فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اوپر واجب ہے، وہ نماز اس نے ادا کرنی ہے۔ پاگل ٹھیک ہو جائے تو نماز اس پر واجب ہے، وقت پہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کو بیان کیا ہے، وقبل الغروب مقدار 8 رکعات وجبت الظہر والعصر، مثلا مغرب سے پہلے، مثلا ابھی ظہر کا وقت نکل گیا اور طلوع یعنی غروب ہونے سے پہلے مثلا اس کے یہ ٹھیک ہو گیا، یہ آدمی غروب شمس ہونے سے پہلے، تو اس کے اوپر 8 رکعت نماز، ظہر کی 4 اور مثلا ظہر کی 4، عصر کی 4 رکعت پڑھنے کا اس کے پاس وقت ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے نماز پڑھنا ہے۔ پاگل مثلا ٹھیک ہوا، بے ہوش میں آ گیا، اور مینسس والی عورت کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی، تو اگر 8 رکعت پڑھنے کے وقت اس کے پاس ہو تو اس نے وہ نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز
ومقدار 7 رکعات وجبت المغرب والعشاء، 7 رکعت پڑھنے کی ٹائم ہے. یہاں دیکھیں ومقدار 4 رکعات العشاء وحدہ. اب دیکھیں مقدار 4 رکعات 8 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے تو صبح طلوع صادق تک ہے. ٹھیک ہے، مثلا وہاں تک اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر وقت باقی ہے تو فرماتے ہیں کہ مثلا اس نے 7 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے تو دونوں پڑھنا ہے، مغرب عشاء دونوں. لیکن اگر پھر فرماتے ہیں مقدار 4 رکعات العشاء وحدہ، اگر مثلا 4 رکعت پڑھنے کی مقدار ہو تو صرف اس نے نماز عشاء ہی پڑھنی ہے. یہ مسئلہ ہو گیا. مثلا جن پر نماز واجب نہیں تھا لیکن پاگل پر نماز ہی نہیں ہے، بے ہوش پر نماز ہی واجب نہیں ہے، وجوب کیسا آئے گا؟ اور حیض والی عورت پر نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف صورتوں میں اس کے اوپر نماز پاگل ٹھیک ہو جائے تو نماز اس کے اوپر واجب ہے. اب اور ایک مسئلہ ہے وہیں، اب یہ ہو گیا وجوب. اب قضا کی کچھ مختلف صورتیں ہیں. فرماتے ہیں وَإِنْ وَقَعَ الْحَیض، حیض ہوا، مینسس ہوا لڑکی کو، والجنون پاگل ہوا ایک آدمی، لڑکا اور لڑکی، والاغماء بے ہوش ہو گیا، وقد مضى من اول الوقت، ٹھیک ہے، اول وقت نکل کے چلا گیا. اول وقت میں وہ لوگ پاگل تھے اس نے، مثلا وقت مقدار و ادائیہ وجب القضاء، یعنی اس کے اوپر مثلا کیا ہے، قضا کیا ہے، واجب ہے. یعنی اذا مضى من زوال الشمس عن وسط السماء، جب گزر جائے زوال شمس و سورج ڈھل جائے مثلا عن وسط السماء، یعنی وسط کہتے ہیں، میں نے مثلا یہاں پر میں بیان کروں مڈل، جب جو مثلا تو مثلا وسط آسمان سے گزر جائے، مقدار 8 رکعات قضاء الظہرین، اور اس کے پاس 8 رکعت پڑھنے کا مثلا ٹائم ہو تو وہ کیا کرے گا، 8 رکعت کی قضا وہ کیا کرے گا، اسے قضا کے طور پر اسے پڑھنا ہے. یہ قضا کی صورت ہے. ومقدار 7 رکعات من غروب الشمس قضاء العشاءین من طلوع الصبح مقدار رکعتین قضاء الصبح والا فلا. مثلا اس کو مثلا یہ وقت بھی نکل کر چلا گیا، اس وقت پہ وہ بے ہوش ہوتا ہے مثلا، تو اس وقت اس نے کیا کرنا ہے، یہ 7 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے تو طلوع صبح صادق تک اس نے نماز کی، اس نمازوں کی قضا اس نے ادا کرنی ہے. یہ نماز کی قضا کی مختلف صورتیں تھیں. اب ایک مسئلہ ایسا آتا ہے ہمارے پاس، دیکھیں آئے اشتباہ ہو جاتا ہے، مسٹیک ہو جاتا ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں. مثلا اسے مسٹیک ہوا کہ ابھی نماز کا وقت ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یا نماز کا وقت داخل ہوا ہے نہیں، یا نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس طرح اس کو مثلا مشوش ہو گیا، مشکوک ہو گیا، پتہ نہیں چلا. فرماتے وَلَوْ اشْتَبَهَ الْوَقْتُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ وَقْتَ أَنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَإِنْ وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَجَبَ الْإِعَادَةُ أَوْ قَضَاءٌ. فرماتے ہیں کہ اگر وقت میں شک ہو گیا، اس نے نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں واضح ہو گیا کہ میں نے مثلا صحیح وقت پہ نماز پڑھا ہے، تو اس کے اوپر تو اس کی نماز کیا ہوگی، کوئی اس کے اوپر قضا نہیں ہے. مثلا نماز اس کی کیا ہے، درست ہے. مثلا شک ہونے کے ٹائم پر میں نے نماز پڑھ لیا، صبح کی نماز، شک ہو گیا، نماز پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ مجھے کہ میں نے صحیح وقت پہ نماز پڑھی ہے، تو یہ نماز اس کی کیا ہے، ادا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں وَإِن وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَجَبَ الْإِعَادَةُ وَإِلَّا فَلَا إِعَادَةَ أَوْ قَضَاءٌ. اگر مثلا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور مجھے پتا چلا کہ میں نے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھی ہے، ابھی وقت نماز صبح نہیں ہوا ہے، وقت نماز ظہر نہیں ہوا ہے، وقت نماز عصر نہیں ہوا، وقت نماز مغرب نہیں ہوا، وقت سے پہلے نماز پڑھی، تو فرماتے ہیں کہ وجبات مثلا اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو دوبارہ اعادہ کرنا نماز کا وقت پہ. ٹھیک ہے، ادا کی صورت میں کریں یا قضا کی صورت میں کریں، اس نے اعادہ نماز کو کرنا ہے. قبل اس وقت اگر ہم نماز پڑھیں، نماز صبح کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، آپ نے مثلا طلوع کاذب میں سمجھا کہ نماز صبح کا اذان ہو گئی ہے، کہیں پر اذان نہیں سنتے. ابھی مثلا ہمارے سروس کرنے والے آرمی، فوجی، پولیس ہو، کہیں پر پہاڑی وہاڑی میں رہتے ہیں، ان کو اشتباہ ہوتی ہے نماز کے وقت کے مسئلے میں. مثلا ایسے ہی ان کو صبح لگ گئی، اس سے نماز کے لیے کسی جگہ کاروبار، گاڑی چلانا، کسی کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسا اذان سنائی نہیں دیا، ان کو پتہ نہیں چلا، گاڑی نہیں ہے، کچھ ایسے ہی مشکلات آتے ہیں. بعد میں معلوم کیا کہ بھائی نماز صبح کا وقت، آپ کہیں کسی جگہ پہنچنے میں پتہ چلا کہ میں نے نماز کو بر وقت پڑھا ہے، تو نماز اس کی ادا ہے. لیکن وقت سے پہلے پڑھا ہے تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اور اس کا قضا بھی انجام دینا ضروری ہے. یہ ایک
مسئلے تھے، چند مسئلے مسائل، انشاءاللہ دوسرے والے مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس کو میں مٹھاؤں.